یہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی معاملہ تو رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو جب اپنے لو ونس کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، یا جو بھی اس کے بعد کا ولی ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ انصاف نہیں انہوں نے کیا، یا وہ نہیں کر سکتے تھے، یا جو بھی واٹ ایور ریزن واز، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی سزا بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. تو دے سیڈ کہ اٹ واز سو سیڈ کہ ہم کس طرح سے وہ چیزوں کو ٹھیک کریں. میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر جس کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اسی وقت میں اگر جو ان سے زیادتی ہوئی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں اسی طرح سے جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے ڈویژن اس کی کرنے کی کوشش کریں. یا فار ایگزامپل کسی کی گھر پہ قبضہ ایسے ہی کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی جب بکے گا تو دیکھا جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے. یا کوئی پیسے ہیں جو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے لے لیے ہیں، تو اپنی کریکشن کریں، ابھی بھی وقت ہے توبہ کا. کیونکہ اسی آیت میں دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا جہالت کی بنا پہ کیا تھا، تو وہ اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور یہ جو اسی وقت کی توبہ ہے، یہ بالکل آپ کو میں اگزامپل سے اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس ایگزٹ میں جس میں ہم نے اترنا تھا ہم نے وہ مس کر دیا اور ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے. تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی چلو اب میں تو آگے آ گئی ہوں، تو اب میں ذرا اگلے شہر بھی پھر آ کے پھر واپس آؤں گی. اب فوراً ہی جو نیکسٹ ایگزٹ ہے وہ لیتے ہیں اور فوراً آپ یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں. بس یہی فوراً توبہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فوراً توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا وہ بہت ڈر والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ، ان کے لیے جو يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے ہیں، السَّيِّئَاتِ، برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب حضر آتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی کو، الموت، موت. اب یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جہالت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں سیئات. لیکن دیکھیے پہلے لفظ میں، پہلے سینٹنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السوء کا لفظ استعمال کیا تھا. السوء جو تھا وہ ایک گناہ کو کہتے ہیں، رائٹ. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیئات کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. وہ سوچتے ہیں کہ نو دس از اے وے آف لائف، اب دیکھیں یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا، اب زندہ ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ نے یہ سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا بھی تو اب رکھنی ہے نا، اب سارا وقت تو نہیں یہ کر سکتے، ورنہ تو انسان ایسے زندہ نہیں رہ سکتا. کتنی آسانی سے ہم اتنے بڑے بات، وہی بات جو سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی باتیں انسان اپنے منہ سے نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی اس پہ عمل کرنا اب اتنا آج کل کے زمانے میں کیسے عمل ہو سکتا ہے. اور وہ برائی پہ برائی کرتے جاتے ہیں اور اس پہ وہ توبہ، اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے بالکل ایک آدمی جو صحرا میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ریت کے بڑے دور تک نہ پانی کی سمجھ آتی تھی نہ کوئی، جب لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو ایک انسان جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے جس کے اوپر اس نے سارا مال اپنا رکھا ہوا ہے، جو اپنا اس کا زاد راہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اچانک اس کا وہ اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے. وہ اس کو اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے اور تھک کے وہ ایک درخت کے نیچے جا کے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتا ہے. اور کیونکہ وہ اتنا تھکا ہوتا ہے، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا اور اس کا سامان بھی گم ہو گیا. تو وہاں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سامنے اپنے اونٹ کو اس سامان کے سمیت دیکھتا ہے. تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ تو اے اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ، میں تیرا مولا. حالانکہ بات وہ الٹی کہتا ہے لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس بندے کو خوشی ہوئی اپنے اونٹ کو دیکھ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتے ہیں نا توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور جس کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ دیکھیے کہ توبہ نہ کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کب قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو سیئات کرتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے، قال کہا انی، بے شک میں، اور وہ جو بندہ ہے جو سیئات کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میں توبہ کی میں نے الآن، اب، کہ موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، الذین، ان لوگوں کو جو یموتون، مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمبر پہلے پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جب وہ موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ ہم نے کی تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو موت کا وقت آتا ہے اور وہ شرک میں مر جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہی مر جاتا ہے نا، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب علیما، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ جس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے آثار ہوں گے، اس کے بعد دنیا پھر بھی رہے گی کچھ دیر کے لیے، کیونکہ وہ آخری نشانیوں میں سے ہوگا، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ کس وقت وہ وقت آ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ ناسا کی رپورٹ دیکھیے کہ جس میں وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ کس زمین، اور اس کے بارے میں تھا کہ زمین کس طرح سے گردش کر رہی ہے۔ میں نے ابھی اس کے بعد رپورٹ ساری پڑھ رہی تھی کہ مارس و زمین جو ہے وہ ایک ہی مدار میں گردش کرتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے لیٹسٹ رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ مارس نے دوسری طرف ڈائریکشن سے اپنی گردش سٹارٹ کر لی، اور وہاں پہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو باقی سیارے جو ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور اگلا جو سیارہ آ رہا ہے وہ زمین ہے۔ تو آپ کو نیور نو کہ کس وقت یہ وقت آ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کل کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک دم سے دیکھیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں اتنی آسان بات ہے جس کو کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی ابھی تو یہ ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تھوڑے، آپ نے یہ دیکھا نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں، جب ہم تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے، ذرا اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، پھر حج کرنے جائیں گے۔ بالکل وہی چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے کر لیں گے توبہ، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اچانک موت کا بھی نہیں پتہ کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کون سا آیا ہوا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں جان جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کے بلاوا کس وقت آ جاتا ہے، اور کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسا آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے سورج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، کسی کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میرے سے یہ غلطی ہوگی، کیونکہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے آگے ایک بند کمرے میں، جہاں پہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز نفل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کے بس یہ کہہ دو یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور پھر اس پہ انسان جم جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ جو دوبارہ نہ کرنے کا جہاد ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں کہ بندہ مسلسل اپنی گناہوں سے بھاگتا ہے، اپنے گناہوں سے دوڑ لگاتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں کرنا، میرے اندر، میرے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں مجھے ان سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں
اسلام ایکچولی کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے نا. پہلے تو ہم نے اسلام بھی اپنے مطابق بنایا ہوتا ہے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو بس اس انف. اگر دن میں ہم نے 2 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے، چلو 2 نمازیں پڑھ لی ہیں. چلو نمازیں بھی اکٹھی گھر آ کے اگر کام پہ ہیں تو چلو 5 نمازیں بھی گھر میں آ کے اکٹھی پڑھ لیں گے، وہ سب بگ ڈیل. ہماری نمازوں کے لحاظ سے بھی دیکھیے، اور اگر ہماری ڈیلنگ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم عہد کرتے ہیں کیسے ہم توڑ دیتے ہیں، کیسے ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ریلیشنز لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. ہر چیز میں ہم نے اپنے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور ہم نے نیکی کا معیار اپنے مطابق قائم کر لیا نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. علم والوں سے غلطی ہو جائے تو پھر تو وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی علم والوں سے غلطی ہو، کیونکہ ان کی سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے. جتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں نا، دیکھیں جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. عالم کے لیے آسمان کے فرشتے، زمین پہ جتنے وہ چرند پرند ہیں، اور جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اتنا بڑا درجہ عالم کا. لیکن پھر اگر عالم کوئی ایسی غلطی کر دے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جو حدیث نہیں ہے، وہ اللہ کے نام لے کے کوئی ایسی بات کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کہہ دے، اور وہ کہے کہ نہیں اس میں وہ تعویل بنا کے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ راستہ بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے عالم کو قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کر جو فرشتے ہیں وہ دوزخ میں پھینک دیں گے. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں بات کرنا اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ وہ اسلام اپنی مرضی سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات اس کے اندر دے دی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سورۃ نساء میں، اور سورہ بقرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا اور پھر سورۃ آل عمران اور اب سورۃ نساء سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ایک ایک نام لے کے رشتوں کا بتاتے کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کیا چیز کر سکتے ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنی چیز کر سکتے ہو، کتنی چیز نہیں کر سکتے ہو. دیکھیں ہم تو جو بینہ آیات ہیں نا قرآن کی، جن کو کہتے ہیں نا واضح، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتے ہیں نا، بینہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے آیات بھی بینہ ہیں. صرف کچھ آیات ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمیں وہ نہیں بھی پتہ چلیں گی ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور مشتبہات وہ آیات ہیں جو غائب کے بارے میں ہیں، جس کا علم اللہ سبحانہ، اس کی تعویلیں بناتے ہیں نا لوگ، انہی کو لے کے ان پہ بحث کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، انسان کو اس کی نہیں پتہ. جتنا اللہ نے بتا دیا سمینا و اطعنا، کہ یا رب العالمین ہمیں جتنی سمجھ آئی ہم انہی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی پوری کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کن کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، جو لوگ ایمان لائے ہیں. آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے ترثو، کہ تم وارث بن جو، النساء، عورتوں کے، کارہن، زبردستی. اب دیکھیں اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو نہیں، پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے. بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا،
یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں. انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا, اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں اور آدمیوں کو اتنے پیار سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نے لگائی ہے, ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا, اور اگر تم تنگ کرو گے تو پھر آخر میں آ کے جواب بھی دینا پڑے گا. اور بڑے فخر سے میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ سناتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں, اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ڈانٹ کھانے والے ہیں آپ. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 19, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی. اب دیکھیے یہاں پہ اگر حلال کا لفظ ہے تو اس کے اپوزٹ تو حرام ہوگی نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, تو کیا ہے پھر حرام ہے ان کے لیے کہ وہ عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھے. اس کا ایک تو یہ کہ دیکھیں جیسے عورت کو جب جیسے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے, تو اسی طرح سے جب اس کا خامن فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد وہ بھی آزاد عورت کی طرح ہوتی ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں ان کے رسم و رواج جو تھے, اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے ہی باپ فوت ہوتا تھا نا, تو جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کو اسی طرح سے جیسے وہ وراثت ہوتی تھی نا, تو وہ اسی طرح سے اس کو زمین کا جیسے ٹکڑا سمجھ کے, گھر سمجھ کے, اسی طرح سے وراثت کا ہی حصہ سمجھ کے اس پہ بھی وہ قابض ہو جاتا تھا. اور اگر تو اس کو وہ اچھی لگتی تھی, اگر وہ پیاری شکل ہوتی تھی اور اس کے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی تھی تو اسے نکاح کر لیتا تھا, اور اگر اس کو وہ پسند نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کو وہ روکے رکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. تو یہ عورت پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جیسے خامن فوت ہوتا تھا تو خامن کا دوست ہے یا پھر رشتہ دار جو کلوز ہوتے تھے وہ ایک چادر اس عورت کے اوپر ڈالتے تھے. جو سب سے پہلے چادر ڈال دیتا تھا وہ عورت اس کی ملکیت ہو جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دینے والی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ. اور دیکھیں یہاں پہ یہ پہلا حکم تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا سارا معاملہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم ایک دم سے نہیں ہے, تدریجاً حکم ہے, کیونکہ ان کے اندر اتنی رس بس گئی تھیں یہ ساری چیزیں جو رسمیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ مہندی شادی پہ نہ کرو تو کیسا ہنگامہ ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ کہنا ہونا ہے دیکھو یہ کام نہیں کرو, پھر اب یہ نہیں کرو, تو پھر یہ نہیں کرو, اب بالکل نہیں کرنا. بالکل وہی بات ہے. اب اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں, مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں 40واں اور ایسی کوئی چیز نہیں, برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو, تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب, وہ آپ کو ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی, اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو. تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف آور لائف. اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام سے ان کو سمجھایا. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا, اور نہ تعدلوہن, اور نہ تم روکو انہیں. مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا, تنگ کرنا کسی کو. لتذہبوا, تاکہ تم لے جاؤ, ببعض بعد ما آتیتموہن, جو دیا تم نے انہیں. اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو, زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو. اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے, جیسے اگر خامند فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا, یا پھر وہ دوسرے آدمی کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے, اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا, اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ
مال تو دینا پڑے گا نا, اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا, تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا. یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامند فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا, یا وہ گھر میں رہ رہی تھی یا گھر کی مالک تھی یا کسی طرح سے بھی, یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے, تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا, تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے, اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے نہیں دیتے تھے, اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے, مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی. اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے, نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو تم زبردستی اس کو روک رہے ہو, وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے, ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو. ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی, تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو, وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے. اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں, کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں, وہ بھی مبینہ کرتی ہیں, مطلب کھلے عام کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے, یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی, تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی, کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا, تو اس میں زنا آ جاتا ہے, بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے. لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارا وقت لڑتی ہے, اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے, اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا, تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئیں بے حیائی سے کھلی ہوئی, تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے اگر تم چاہو, فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا, تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس. اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں, اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا, یہاں پہ یہ بند کر دیں, اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں, تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی, اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا, تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے, کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے, خامند اپنے کاموں میں, آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف, آئی ہیو مائی اون لائف. تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے. اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے سے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا, کیونکہ گھر پورا بنے گا نا. تو فَإِن كَرَهْتُمُونَ, اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا, لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے, اس ممکن ہوتا ہے نا, کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے, اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں, تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے, مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا, یا بے سمجھ سی ہے, اتنی سمجھدار نہیں ہے, یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے. there is a lot of things نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے, برا عمل کر رہی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ
پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں فعسا تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئا ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ تو بنا کر دے اللہ فیہ اس میں خیرٌ بھلائی کثیرہ بہت سی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فعسا جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے، تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ اتنا سکون دے دے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں، اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا۔ تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا؟ تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسیج دے دینا۔ تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسیج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی۔ اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں، عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے، لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بد زبان تھی تو اس کی وجہ سے خامند کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا۔ یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں۔ شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا۔ رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد
वो जो लड़की है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उसको खुशबू अच्छी नहीं लग रही है, उसको खाना खाना अच्छा नहीं लगता, उसको तैयार होना अच्छा नहीं लगता। वो जो लड़का होता है वो इन सारी सिचुएशंस के लिए एक्चुअली तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि ये क्या, मैंने तो शादी की थी, यू नो सॉरी इन चीज़ों के लिए कि मैं यू नो इट विल बी अ फन लाइफ, लेकिन अब ये क्या हो गया। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला वहाँ पे ये कहते हैं कि इस वक्त पता नई शादी की बिल्कुल वो स्टोरी होती है जैसे आप गाड़ी नई नई चलाते हैं ना, तो गाड़ी कभी यूं जा रही है कभी यूं जा रही है, आप यूं स्टीयरिंग को मजबूत पकड़ के बैठे होते हैं कि गाड़ी इधर उधर ना जाए। इसी तरह से बिल्कुल मैं कहूँगी कि शादीशुदा कपल्स को अपनी गाड़ी इतनी मजबूती से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर इधर चली जाती है इधर जाती है, कभी कोई किसी बात पे गुस्सा आता है, और कितनी मासूम लड़ाइयाँ होती हैं। मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो अक्सर ये कहा करती थी कि ये जानबूझ के अपनी जूती मेरे रास्ते में रखते हैं कि मैं इधर से यू नो गुजरते गुजरते इसके साथ टकराऊंगी और मैं गिरूंगी। यू नो मासूम लड़ाइयाँ, इनको आदत है बाथरूम में कपड़े उठा के फेंक के जाते हैं, ये उठाते नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाती हैं। शुरू में यही चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं कि यू नो वो बड़ी बिग डील बन जाती हैं। लेकिन मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अगर माँ समझदार हो ना पीछे लड़की की और लड़के की भी, तो फिर बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, आजकल देखे ज़माना बदल गया है, अब बच्चियाँ भी थोड़ी मैच्योर है, यू नो वो शादी भी ऐसे नहीं होता कि हमारे ज़मानों में तो ये होता था ना कि कॉलेज से बीए किया उसके बाद चलो जी शादी होगी, और हम यही शौक में कि नए कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, मेकअप करने को मिलेगा, बाल बनाने को मिलेंगे, उसी चक्कर में शादी करके आ जाते थे। और फिर बच्चों के उसमें झंझट में फंस के, और उसके बाद पता लगता था एक दिन कि हम तो इतने नानी दादी भी बन गए और ज़िंदगी कहाँ गुजर गई। लेकिन आजकल की बच्चियाँ क्योंकि पढ़ी लिख के वो यू नो प्रोफेशनल ज़िंदगी में होती हैं, दे आर नॉट लाइक दिस। उनको कोई यू नो उनके पास ऑलरेडी ये सारा कुछ होता है जो हम शादी से बात करने की कोशिश कर रहे होते थे, वो पहले से उनके पास ये सारा कुछ होता है। तो उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वो होता है ना कि मेरी ज़िंदगी, क्योंकि अब हमने देखे अपने बच्चों को, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा कमरा, मेरा फ़ोन, मेरा कंप्यूटर, ये मेरा 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 इतना ज़्यादा हो गया कि जब दो इंसान हम इकट्ठा करते हैं तो उन दोनों को इकट्ठा ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि एक बिल्कुल दो डिफरेंट लोगों को एक रास्ते पे चलाने वाली बात होती है, तो उसमें सब्र का दामन साथ लेके नहीं चलेंगे तो ज़िंदगियां बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन वही इतना खूबसूरत रिश्ता जो होता है, वो इतनी, देखिए एक आदमी और एक औरत अगर वो आपस में एक दूसरे से खुश नहीं, वही आप अमेजिंगली ये होता है कि वो औरत किसी और आदमी के साथ खुश होती है और वो आदमी किसी और औरत के साथ खुश होता है। यहाँ पे क्यों खुश नहीं है? देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने इन आयात में जो मेन चीज़ है ना, वो यही है कि सब्र के साथ वक्त गुजार लो। एक दूसरे की वो चीज़ें अगर जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, तुम थोड़ा सब्र कर लो, अल्लाह सुब्हान ताला इन्हीं रिश्तों में तुम्हारे लिए खैर भर देंगे, और यही रिश्ते तुम्हारे लिए इतने प्यारे बन जाएंगे कि इनके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी भी नहीं गुजरेगी। लेकिन देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हान ताला फिर अगर बिल्कुल ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान उसको नहीं छोड़ सकता, मतलब उन रिश्तों के साथ नहीं रह सकता, तो फिर क्या रुखसत है इस्लाम में, इंशाअल्लाह हम इस ब्रेक के बाद देखते हैं। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 20, जिसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये आखिरी बात ये बता रहे हैं कि अगर वो सारे सिनेरियोस के बाद भी अगर तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तो अब आपने क्या करना होगा कि वह इन, और अगर अरद तुम इरादा कर लो तुम इस तब्दाला बदलने का, ज़ौजन एक बीवी को मकाना ज़ौजन जगह दूसरी बीवी के, व आतई तुम और दे चुके हो तुम उनको इहदा हुन्ना उनमें से किसी एक को भी, किंतारन ढेर माल, फला ताखुजू तो पस ना लो तुम, मिनहु उसमें से, शैआ कुछ भी, शैअन नकरा यूज़ हो रहा है कि कुछ भी उसमें से नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर अब आदमी इरादा कर लेता है कि मैंने अब एक और मैंने इस औरत को नहीं रखना, अब मैं एक और दूसरी औरत को उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने उसको गिफ्ट में दे दिया, महर तो अपनी जगह महर तो देना ही देना ना। लेकिन होता क्या है, देखिए कभी नई नई शादी होती है तो कई दफ़ा हस्बैंड्स के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर इतना अता किया, वो घर उसके नाम लगा देते हैं, शौक शौक में कभी ज़मीनें दे रहे हैं तो कभी कोई चीज़ दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब उसके बाद उनके दिल से कभी उतरती है बीवी या कुछ ऐसे होता है, तो फिर उनको ये होता है कि ये जो इतना हमने इनको माल दिया हुआ है ये हम वापस लें, तो आप वो नहीं कर सकते।
وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے ان کو قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا، گائے اور بیل ہوتا ہے، بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے، وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی. اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا، جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے. اب وہ کنتارا فلا تاخذو، تو پس نہ لو تم منہو سے شیئا کچھ بھی، اتاخذونہ، کیا تم لوگے اسے بہتان بنا کے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں. اب آدمی اگر دیکھو غصے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر غلط بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو عورت ایسی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ بہتان لگاؤ. کیونکہ دیکھیں پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ ہاں تم نے جو ان کو جو گفٹ دیے ہیں، اگر وہ جو ہم نے آیت نمبر شروع میں پڑھا تھا نا کہ بفاحشۃ مبینات، کہ اگر وہ کھلی فحاشی کرتی ہیں تو پھر تم ان کو جو تم نے گفٹ دیے تم وہ ان کو لے سکتے ہو. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ کیا تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم وہ بہتان تم ان پہ لگاؤ کہ انہوں نے غلط کام کیا تاکہ تم وہ مال واپس لے لو. اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. وَإِسْمَ، اور گناہ ہے مبیناً، کھلا گناہ، مطلب ایسا اگر تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تو تم کس طرح سے تم لے سکتے ہو اسے. وَقَدْ حَلَقَ، تحقیق افدا، تم فائدہ اٹھا چکے، بعدکم بعد الی بعد، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو. وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاق غلیظا، پختہ، کہ جب کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی، مینس کہ وہ نکاح تم سے کر چکی ہیں، تو تم ایسے کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہو کہ تم پہلے تو تم نے ان سے فائدہ بھی لے لیا، اتنے دن تم ان کے ساتھ بھی رہے ہو، تم نے اچھے ٹائم بھی ان کے ساتھ گزارا ہے، اب تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. دیکھو قرآن میں 3 طرح کے عہد آئے ہیں پورے قرآن میں. ایک نمبر 1 ہم نے جو پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، ہم نے پڑھا تھا وعدہ الست تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکا عہد لیا تھا، تمام روحوں سے لیا تھا. سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، یاد ہے کوہ طور کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس تورا کو، تورا جو ان کی بک تھی، اور اگر وہ ان کو کہا کہ اگر تم اس کو نہیں پکڑتے، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. یہاں پہ وہ دوسرا عہد وہ والا تھا. اور تیسرے عہد کی جو بات ہے وہ ہے جو نکاح ہے. نکاح کون سا عہد ہے؟ دیکھیے کہ نکاح میں ہم وعدہ کرتے ہیں نا، اور گواہ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب آپ کسی سے لین دین کا بھی معاملہ کرتے ہو تو گواہ بنا لو. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ جس وقت ہم وہ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سجیسٹ یہ کیا گیا کہ لکھ لو، لکھنا ضروری ہے. لیکن اگر کبھی ایسے راستے میں جہاں پہ تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو پھر اگر نہیں بھی بناتے تو تم لکھ سکتے ہو. لیکن نکاح جو ہے وہ گواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو یہ پکا ہے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو کہ تم جو عورتوں کو تم نے پہلے گفٹ دیے اب تم اس سے لالچ میں آگے کہ یہ اب میں دوسری عورت کو دوں گا یا یہ میں اپنے واپس لوں، تو تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. اور اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بھی گھر میں جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی طلاق ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ ہوتی ہے. پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں جی، جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے. لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے، تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے، تو ہم نے پلنگ دیے تھے، تو ہم نے فریج دیا تھا، تو ٹی وی دیا تھا، وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے. اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا. دیکھیں ابھی تو یہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھے ہیں. میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بے عزتی کر دیتا، اگلے ہماری بات نہیں سنتے. تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ ہے نا، یہی آگے پہنچا دیں.
کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے. اگر سب سے بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی، ایک بچی کی طلاق نہیں، ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے. وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے اب کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی، کتنی خوشیوں، کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی سالیٹیئر آ گئے ہیں، اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سالیٹیئر ہے، آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے، ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے، دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے. آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے. اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی، شادی ہے نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، رنگ کوئی نہیں واپس دینی، اتنا بڑا سالیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں. تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے. یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں. لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے، یہ فرض ہے، یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو، اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کر چکے، آباؤکم، تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی، وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی. سیکنڈ کیا ہوتا تھا کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھ لیتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ کس طرح سے اتنی خوبصورت یہ باتیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں الا مگر ما جو قد سلف، جو پہلے گزر چکا. ہاں جو پہلے گزر چکا تھا. اب اپنا یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے تم پریشان ہی ہو رہے ہو کہ اچھا وہ پھر بچے جو ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں، تو پھر اگر جائیداد اس طرح سے بٹی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو پہلے ہو چکا اس حکم سے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی جب ہم قرآن سمجھنا شروع ہوئے تو آج ہمیں پتہ چلی ہے نا. تو جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد ہم عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اب ہم ایسا نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشۃ، بے حیائی کا کام، و مقتن، اور قابل نفرت، و ساء، اور بہت ہی برا ہے، سبیلا، راستہ. کون سا؟ جو ماں کے ساتھ شادی کرنا، جو ستیلا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا نا. تو یہ فاحشۃ و مقتن 2 لفظ آئے ہیں. فاحشۃ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جیسے زنا ہے کہ اگر بچہ ایسے کرتا ہے تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مقتن کہتے ہیں شدید نفرت جس چیز سے کی جائے وہ ہے. حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، مائیں تمہاری، و بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم، اور بہنیں تمہاری، و اماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم، اور خالائیں تمہاری، و بناتو اخی، اور تمہاری اور بیٹیاں بھائیوں کی، و بناتو اختی، اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم،
اور مائیں تمہاری اللتی وہ جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تمہیں. اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو رضائی جو مائیں جنہوں نے اگر دودھ پلاتی ہیں نا تو وہی رشتے جو صلبی رشتوں میں آ کے حرام ہو رہے ہیں نا وہی رشتے وہاں پہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہی جیسی اس کی رولنگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری مِنَ الرِّضَاعَةِ جو رضاعت میں ہیں, جو جیسے دودھ پلاتی ہیں نا جو مائیں, ان کے بارے میں ہے کہ وہی جو ان کی بہنیں ہیں وہ بھی, اور وہی سارے رشتے جو پھپھیاں ہیں مامے جو بھی وہ رشتے آ رہے ہیں نا, پھپھیاں خالائیں بہنیں اور وہ بہن کی بیٹیاں بھائی کی بیٹیاں, وہ ساری کی ساری اس میں بھی وہی رولنگ آئے گی. وَأُمَّهَاتُ نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی, وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی, التی وہ جو فی حجورکم جو تمہاری حفاظت میں ہیں, من النسائکم تمہاری بیویوں میں سے, التی وہ جو دخلتم بہن جس سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو, وَإِن لَمْ تَكُونُوا اگر نہ ہو تم, دخلتم بہن اگر تمہارا جسمانی تعلق نہیں ہوا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ اور بیویاں ابناءکم تمہاری بیٹوں کی, الذین وہ جو من اصلابکم جو تمہارے صلب میں سے ہیں, اور تمہارے اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں, وَإِن اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو, کہ دو بہنوں کو بھی ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ ان میں رواج تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے. ہاں اب سالی کا جو ہوتا ہے بہن, بیوی کی جو بہن ہے وہ یہ رشتہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بہن کی زندگی ہے. یہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تک کی ہے, اور اگر وہ فوت ہو جاتی ہے بیوی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ مگر ما جو قد سلف جو پہلے گزر چکا. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا کہ کیونکہ پہلے وہ ایسے کیا کرتے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسے نہیں ہوگا. جب آیت یہ نازل ہو گئی اس کے بعد سے اب یہ رشتے جو ہے یہ تمہارے محرم رشتے ہیں, تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بہت بخشنے والا, رحیمہ اور رحم کرنے والا. اب یہ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی ختم ہوا, اور انشاءاللہ 5ویں سپارے میں بھی ابھی سورۃ نساء کا کافی احکامات ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورتوں کو عزت بخشی ہے, کیسے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. جیسے رضاعت کا میں پڑھی تھی کہ جیسے جب کہ کتنا دودھ پلائے تو رضاعت کا حکم اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے, یا پھر اس کے بہن بن جاتے ہیں, یا اس کے رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر دودھ پیتا ہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہے, ایک ہی دفعہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس رولنگ میں آ جاتا ہے. لیکن پھر حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, شروع میں قرآن میں یہ حکم تھا کہ 10 بار اگر دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر وہ اس حکم میں آتا ہے, لیکن بعد میں یہ حکم اٹھ گیا تھا. پھر 5 دفعہ کا حکم تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب یہ احکامات اترے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں, جب پردے کا حکم آیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ گود لیتے تھے لوگ, اور وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے نا. یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا, تو اس کے بعد جو آیت اتری تھی تو اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے, حضرت حذیفہ تھے, ان کا بیٹا سالم تھا, وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا, مطلب جوان بچہ تھا. تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں, اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے, اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے, تو میں کیا کروں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو, تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے, جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں, چمچ سے پلا سکتے ہیں. اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا. اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا, تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں, کیونکہ وہ عالمہ تھی, وہ پڑھاتی تھی, قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی,
تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا، تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی کہ بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائے اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے۔ اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی، لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ڈیفرنٹ علماء کی رائے ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے، آپ پڑھ کے دیکھیے، لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، جیسے بعض کہتے 2 سال 2 مہینے، بعض کہتے 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے، اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے، جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے، جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچی ہے یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں، تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دس از اے وے آف لائف۔ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اب انشاءاللہ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔